أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الآخر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التهامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين البشير المسدد والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات الله. سورہ بقرہ کی جو میں 151ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا رہا ہوں، اس سے بالکل متصل ہی 152ویں آیت ہے. دونوں مفہومیت پیش کرتی ہے اپنی. کما ارسلنا فیکم، بات جہاں ختم ہوتی ہے وہاں فاذکرونی اذکرکم، تو پھر تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. ہم نے آپ کے سامنے کچھ وعدہ کیا ہے کل، تو اس کو ضرور ذہن میں رکھ کر بات کرنا ہے کہ میں اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے کچھ باتیں کہوں گا. کل ہم نے آپ سے کہا کہ جو 5 باتیں ہم نے آپ سے پرسوں کہی تھیں، ان میں سے 3 باتیں ہم نے آپ کے سامنے کہی ہیں اور 2 باقی ہیں. ان 2 پر بھی آج نہیں کچھ کہیں گے. اور بہت سب سے آفس میں بیٹھ کے لوگ پوچھتے رہے مجلس کے بعد وہ 2 بتا دیجیے آپ. ان کو بڑی تشویش تھی، بڑی الجھن تھی کہ میں آخر، یہاں تک کہ انہوں نے کہا اگر اٹھ گئے بیچ میں تو کیا ہوگا پھر. خدا ان کو لمبی زندگی دے.
تو انہیں بڑی فکر تھی کل آنے سے پہلے، آج کے دن آنے سے پہلے ہی کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، تو وہ 2 باتیں ضرور بتا دیے. تو خیر ہم نے ان کو بتا دی تھی، آپ کو ابھی نہیں بتائیں گے. صلوات محمد علیہ. ان 3 باتوں میں سے ایک ہم نے آپ سے کہی کہ جو والدین، احترام بزرگوں کا، اساتذہ کا، والدین کا، اس پر ہم نے آپ سے 3 باتوں میں سے 2 چھوڑ کر یہ تیسری بات کہی تھی. اچھا بتا بھی دیں آگے جو 2 باتیں کہنا ہے، آپ کیوں تشویش میں رہ جائیں. اگر ہمیں وقت مل گیا تو ہم کل اس کو بھی بیان کریں گے. پہلی 3 باتوں میں ہم نے کیا کہا تھا؟ پہلی بات یہ تھی کہ ہم لوگ ایک بری عادت کو چھوڑیں. بچوں سے کہا تھا، شاید اثر کر جائے. اگر 10 اس مبتلا ہے بیماری میں تو ہو سکتا ہے 2 بچ جائیں. بیماری ہے، یہ کمپلیکس ہے، احساس کمتری ہے. جب میں یہ کروں گا تو میرے حواس صحیح ہو جائیں گے، جب میں ایسا کروں گا تو میں بڑا باروب لگوں گا. یہ سب احساسات ہوتے ہیں. میں اب جب کبھی سڑک پر کسی کو یہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کتنا احمق ہے یہ. معاف کریے گا، مجھے سمجھ آتا ہے بڑا احمق ہے یہ. اس کے ذریعے یا اپنی کسی کمی کو دور کر رہا ہے یا دوسروں کو کم سمجھ رہا ہے، اور کچھ نہیں ہے اس کے سوا. یہ ایک مرض ہے، انفیریٹی کمپلیکس ہے. ختم کرو اسے. کیوں فائدہ پہنچاتے ہو ان لوگوں کو جو خود ہی لکھ رہے ہیں ڈبیا کے اوپر، خود ہی لکھ رہے ہیں. یہ کتنی مہلک بیماری تک لے جاتا ہے، انہی کو ہم خوش کر رہے ہیں. چھوڑو اسے. اس کے بعد میں نے دوسری بات کہی، کتاب اور موبائل کے فرق پر بات کی تھی. کتاب روشنی بڑھاتی ہے آنکھوں کی، علم بڑھائے گا، علم کی طاقت بڑھے گی آپ کی موبائل کے ذریعے. لیکن میں نے کہا اسے آپ کنفرمیشن کے لیے رکھو. جہاں شک ہے بات کر لو، ضرور بات کر لو، آ جائیے. کنفرمیشن کے لیے رکھو. لیکن ویسے ایک مثال دے دوں آپ کو، وہ کہ جس نے یہ کہا ہو انا کلام اللہ الناطق، میں اللہ کا بولتا ہوا کلام، مگر اس نے بھی وہ خطبات کہے کہ جو نہج البلاغہ کی شکل میں ہیں. کتاب سے آپ کو محروم نہیں رکھا گیا. صلوات محمد علیہ. اب تیسری بات، والدین بزرگ احترام کرو. اور چوتھی اور پانچویں بات بھی آپ سے ہم کہہ دیں جو اب آگے کی تقریر میں کہیں گے. ہماری پوری ملت میں اللہ کا شکر ہے ایک بہت تہذیب تھی. وہ تہذیب دوسرے کنارے پر جا کے ختم ہوتی تھی. وہ کنارہ، اور یہ دونوں میں ایک مثالاً ایک جملے سے بات کہوں گا، بات کل ہوگی یا پرسوں. جو وہاں تہذیب جا کے ختم ہو رہی تھی، وہاں کیا ہوتا ہے؟ طلاق طلاق طلاق. بات سمجھے آپ جو میں کہنا چاہوں گا؟ چوتھی شرط پر، چوتھی بات جو آپ لوگوں سے کہوں گا، جتنا خیال والدین کا رکھو اتنا ہی جس کو وعدہ کر کے لائے ہو اس کا بھی خیال رکھو. صلوات محمد علیہ. یاد رکھنا ہے کہ ماں سے تم نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. میں تقابل نہیں کر رہا ہوں نیر بھائی، حسن فراز صاحب، آپ لوگ اور ماں سے ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. ہم سے کہا گیا ایسا کرو، لیکن جس کو ساتھ لے کر آئے اس سے ہم نے وعدہ کیا. اور دونوں میں اتنا فرق ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا.
بہت قوم میں یہ بیماری پھیل چکی ہے کہ ہم پانچویں بات جو مجھے کہنا ہے آپ لوگوں کے سامنے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کو جن سے دنیا حسد کرتی رہی. ہم ان کو مانتے ہیں جن سے دنیا نے حسد کیا، تو ہم خود کیوں حاسد بنے؟ پانچویں بات ہم آپ سے کہیں گے کہ حسد کو چھوڑو. ایک صلوات محمد والے دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ آپ کی دلچسپی ان موضوعات میں کتنی ہے، تو انشاءاللہ اسے دلچسپ بنا کے پیش کریں گے. آج والدین کی بات ہے. والدین یعنی ماں اور باپ کا احترام. وہ لوگ اسلام کو، قرآن کو دور سے سمجھتے ہوں، ان سے مجھے اتنا کہنا ہے، آئیے قرآن کو قریب سے دیکھیے. تقریباً 7,500 سال پہلے کی بات قرآن آپ کو یاد دلاتا ہے. 7,500 سال پہلے کی بات قرآن کس انداز میں کہہ رہا ہے؟ حضرت نوح دعا کر رہے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی. جو قرآن آپ کو بذریعے حضرت نوح 7,500 سال پہلے کی آواز سناتا ہے والدین کو بخشنے کی بات، تو آج تک یہی قرآن کی بات ہمارے سامنے. صلوات محمد علیہ. احترام ماں باپ کے ذریعے اس بات کا کہ ہم اس راستے پہ جلدی جلدی کچھ نقوش قائم کرتے ہوئے آگے بڑھیں، تاکہ ہمارے سامنے جو موضوع ہے، میری عادت ہے کہ جو موضوع انتخاب سے بات کروں، امام حسین اور اسلام، ہم وہاں تک پہنچائیں گے آپ کے ذہن. غور کیجئے کہ حضرت نوح، آگے بڑھے ہم، حضرت ابراہیم، تاریخ کے جو اوراق جگہ جگہ جہاں خاص نقوش ہیں ان میں حضرت نوح، میں پورا سلسلہ ان کی نسل کا پڑھتا حضرت ابراہیم تک، ہو سکا تو آگے سناؤں گا. حضرت نوح سے پھر حضرت ابراہیم تک کا پورا سلسلہ. حضرت ابراہیم، احترام. ایک مثال چھوٹی سی، مکے حضرت ابراہیم آئے، زمانے گزر گئے، 100 سال سے اوپر سے رہے. حضرت ابراہیم خانہ کعبہ مکے تک آئے، اس وقت حضرت اسماعیل کہیں گئے ہوئے ہیں، نہیں ہے گھر پر. آج کا زمانہ تو نہیں ہے کہ فوراً کہیں گئے ہوئے ہیں. حضرت اسماعیل جب واپس آئے، مادر گرامی نے کہا تمہارے بابا آئے تھے. حضرت ابراہیم جلدی میں تھے، کچھ وقت ٹھہرے اور پھر چلے گئے. جب حضرت ابراہیم آئے اور چلے گئے اور حضرت اسماعیل آئے، تمہارے بابا آئے تھے، زمانوں کے بعد آئے ہوئے، نہیں ملاقات ہو پائی. تاریخ نے لکھا حضرت اسماعیل، توجہ کرنا، حضرت اسماعیل قدم قدم، آئیے تشریف لائیے، تھوڑا مجھے تعارف دے، تھوڑا مجھے تعارف دے. ایک تھوڑا سا مجھے انٹروڈکشن دے دیں.
مجھے کچھ اطلاع تھی آپ کی تشریف لانے کی، مجھے اطلاع تھی آپ کے آنے کی. ہمارے ہندوستان کا بہت ہی مشہور ترین اخبار آپ سب جانتے ہیں دینک جاگرن، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار حضرات ہیں، تشریف لائے ہیں آشوتوش جی، ان کے ساتھ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنی اس مجلس میں، اس فرش پر. اور یہ عرض کر دیں کہ ہم نے دینک جاگرن میں بہت لکھا. 7-8 سال پہلے تقریباً 3 سال تک آپ کے آدھا پیج پورا اسی کربلا پر ہوتا تھا، اور میں اس پر پہلی محرم سے 9 محرم تک بھی چہلوں میں لکھتا تھا. 3 سال آپ کے ہمارا مسلسل مضمون. اور یہ میں اس لیے نہیں کہ میں، بلکہ اس لیے کہ آپ نے ایک راستہ دکھایا تھا کہ محرم کا احترام کیا ہے. میڈیا کے اندر خبریں سب شائع کرتے ہیں، لیکن ایک پورا دینک جاگرن کی 2 سطریں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، ہم جانتے ہیں. آپ کیا کہ 2 سطریں، ایک چھوٹا سا کالم، 2 سطریں بہت قیمتی ہوتی ہیں. آپ نے پورا آدھا صفحہ محرم کے لیے مخصوص کیا تھا، اور آج بھی ہے. یہ ہمارے بھارت کی ایک تہذیب ہے، اور اس پر مجھے کچھ کہنا بھی تھا آج. اچھا ہے کہ آپ آگے، میں بعد میں کہوں گا، پہلے ایک صلوات محمد علیہ بیٹے اور پانی تم بہت غافل ہو یار. میں اپنے بچوں سے جو نصیحتیں کر رہا ہوں اس میں عزاداری پر بھی کچھ کہوں گا بعد میں. تو آئیے، ماں باپ حضرت ابراہیم آئے تقریباً آج سے 4000 سال پہلے کی بات ہے. حضرت ابراہیم کا نام آپ سب جانتے ہیں مختلف شکلوں میں، ابراہیم جیسے. 4000 سال پہلے وہ مکے آئے اور چلے گئے. رہتے تھے وہاں ان کی بیوی، ان کا بچہ حضرت اسماعیل. لیکن ایک سفر میں جلدی میں آئے اور جلدی چلے گئے. اس وقت ان کے بیٹے حضرت اسماعیل وہاں پر نہیں ہیں. جب آئے تو ان کی ماں نے خبر دی کہ آپ کے بابا آئے تھے اور چلے گئے. آج کا سفر تو ہے نہیں. اب جو آئے ہیں تو کئی سال کے بعد، اور پھر جانے کتنے سال کے بعد باپ بیٹے ملیں گے. حضرت اسماعیل نے جب سنا آئے تھے اور جلدی میں چلے گئے تو ضرور افسوس ہوا ہوگا کہ بابا سے زمانے کے بعد ملاقات ہوتی نہیں ہوئی. کیوں؟ پھر وہ یروشلم چلے جاتے تھے، جس کو آج آپ اسرائیل کہتے ہیں، بیت القدس. تو تاریخ کا منظر کیا ہے؟ حضرت اسماعیل ادھر چلے جہاں حضرت ابراہیم گئے تھے. ماں باپ کا احترام، اس پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کتنے بڑے نبی حضرت اسماعیل، جن کا دیا ہوا کعبہ آپ کے پاس ہے. بھائی اتنے بڑے نبی ہیں کہ انہی کا بنایا ہوا کعبہ آج آپ کے پاس ہے. خاموشی سے سنا آپ نے، کہیں اور ذہن ہے آپ کا. جن کا بنایا ہوا کعبہ وہ ہے حضرت اسماعیل. جدھر آپ سجدہ کرتے ہو، جس گھر کی طرف آپ سجدہ کرتے ہو، اس کا بنانے والا ڈھونڈتا چلا میرا باپ کدھر گیا، میرا باپ کدھر گیا. جہاں جہاں ان کے پیر کا نقش قدم پاتے تھے وہاں سر جھکا کے اسے چومتے تھے. بڑے صلوات محمد علیہ وسلم. یہ تھا احترام اتنے بڑے نبی کا اپنے بابا کے لیے. اب آپ اس کو سنیں گے تو کیا کچھ اثر ہوگا ذہن پر کہ نہیں؟ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا، بزرگوں کا، میں نے آپ سے پرسوں کہا بزرگوں کا احترام کرو، چاہے کسی مذہب کے ہو. قول رسول ہے، بزرگ کا حکم ہے. اب ماں باپ، تو میں نے پہلے آپ کے سامنے 7500 سال پہلے کا جملہ نقل کیا. حضرت نوح، پالنے والے مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. والدین کا تصور آج کی سوسائٹی میں کم ہوتا جاتا ہے، ہمارے بھارت میں نہیں، مگر باہر اگر میں جاتا ہوں تو ماں باپ کے احترامات کا تصور غائب ہوتا جا رہا ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے جب ماں کی آغوش شفقت بچے کو نہیں ملے گی تو اس دنیا کے جنگل میں وہ تنہا پائے گا اپنے کو. ہر قدم پر خطرے ہیں اس کے لیے.
اور اس لیے دوستو اور عزیزوں، پھر میں آپ کے پاس بات کو لے کر آیا اب سے 4000 سال پہلے کی حضرت ابراہیم اور اسماعیل. اب اور اوپر نیچے اترتے ہیں مدت سے 3800 سال کی تاریخ، 4000 سال سے اور نیچے آئی، تقریباً 3700 سال 3800 سال اوپر آئی. ایک ماں، عورت، ماں باپ، اس پر ہم آپ کے سامنے آج سے بات شروع کر رہے ہیں، کل بھی چلے گی بات انشاءاللہ. وہاں کیا ہے آج کے مضمون میں ہم نے لکھا ہے، جو آج کے مضمون میں چونکہ ہماری 69 ایپیسوڈ قسطیں چھپ چکی ہیں ہمارے اودھ نامے میں، جو ہر جمعے کو لکھتے ہیں. پہلے آپ کیا لکھتے تھے؟ اب 1.5 سال سے اودھ نامہ انٹرنیٹ پہ جاتی بات، اس کا عنوان ہے قرآن کریم، انسان اور انسانیت. اس میں بیچ میں ہم کبھی کبھی الگ الگ ایک ہیڈنگ چن لیتے ہیں. جیسے ابھی ہماری ایک ہیڈنگ چل رہی ہے آواز، وائس. اس آواز کے اوپر آج ہماری 5ویں قسط چھپی ہے. 69ویں قرآن، انسان اور انسانیت 69، اور 5ویں آواز. اس آواز پر ہم نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس میں سے ایک بات آپ کو یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمیں موضوع کے اندر ہے. اب سے تقریباً 3800 سال اوپر، جب ہر طرف سے فرعونیت اپنا ظلم ڈھا رہی ہے، اس وقت ایک ماں، قرآن نے اس کی بات کو نقل کیا، جس کو قرآن کی لفظوں میں کہا گیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر یہ وحی نازل کی. أَنْ أَرْضِعِيهِ، اپنے اس بچے کو دودھ پلا لو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر بھی اگر تجھ کو فرعونیوں کا ڈر اور خوف ہو. عجیب بات ہے، غور کیجیے گا. اگر تقریباً 4000 سال پہلے، 3800 سال اوپر، ایک ماں جو حضرات اس تاریخ سے واقف تھی ان کے لیے کہہ دوں فرعون کو یہ شک ہو گیا ہے کہ ایک ایسا بچہ آئے گا جس سے اس کی فرعونیت ختم ہو جائے گی، اس کی شہنشاہیت، بادشاہت ختم ہو جائے گی، تو اس نے حکم دے رکھا تھا کہیں کوئی بچہ ہونے نہ پائے، جو ہے قتل کر دیا جائے، ماں کے پیٹ سے بھی نکال کے قتل کر دیا گیا. لاکھوں بچے قتل کیے گئے. وہ پورا واقعہ ہم نہیں بیان کرتے، بڑا وقت صرف ہوگا. ہاں اتنا کہ قرآن نے حضرت موسیٰ اب ماں کے شکم میں نہیں، آغوش میں ہے، گود میں ہے، لیکن قدرت کا انتظام یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے رونے کی آواز پر بھی پابندی لگا دی. آواز بلند ہوگی، فرعونی سمجھ جائیں گے ایک بچہ ہے، لہذا اس آواز کو خاموش کرو کہ بچے کو بچا لیا جائے. لیکن ذرا غور کرو، اب قرآن ایک ماں سے کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف یہ وحی کی. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور تم کو اگر فرعونیوں کا ڈر لگے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے سمندر کے اندر ڈال دو. سمندر، نیل ندی، ہم لوگ ندی کہتے ہیں، وہاں بحر ہے، سمندر ہے، سمندر میں ڈال دو. ذرا غور کرنا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو سمندر میں ڈال دو. فَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ ڈر نہ غمزدہ ہو. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں اس بچے کو تم تک، ہم اس بچے کو تم تک پلٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو رسول ہم نے بنا دیا. صلوات پڑھے محمد والے ہیں. ہم اپنے محترم مہمانوں کے لیے بھی جو تشریف لائے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا واضح کرتے ہیں چلے بات کو. ذرا ایک جملے پر آپ قدر کیجئے، جو اس پر یقین رکھتا ہو، اس کا انداز قرآن کس طرح کہہ رہا ہے؟ فرعونیوں کی فوج سے خوف ہے جناب موسیٰ کی ماں کو کہ وہ آئیں گے اسے قتل کر دیں گے، لیکن خطرہ ہے، ڈینجر ہے، خطرہ ہے، سامنے تو نہیں ہے، سامنے نہیں ہے.
کبھی آ جائیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ ہے بچہ یہاں، ابھی تک چھپا کے لائیں، آگے بھی چھپا سکتی ہیں، ابھی آگے بھی چھپا سکتی ہیں۔ میرا جملہ ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ خوف کو خوف سے ختم کیا جائے، ڈر کو ڈر سے ختم کیا جائے؟ مگر قرآن اس مثال کو پیش کر کے بتاتا ہے، یاد رکھو ڈر کو ڈر سے ختم کرنے کی بات ہم کریں گے، لیکن جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ وہ ڈر جائے گا، جب ہم کہیں گے تو اسے خوف اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ دنیا سے اب خوف زدہ نہ ہوگا جس کو ہمارا خوف ہوتا ہے۔ اور اس لیے حکم دیا کہ اگر تم کو اب بھی ان کا ڈر لگتا ہے تو اسے سمندر میں ڈال دو۔ عزیزان گرامی، 1956 میں میں نیل ندی تک گیا ہوں، سن 56، اور ایسٹ افریقہ میں یہ لیک البرٹ کہلاتی ہے، آگے بڑھ کر لیک وکٹوریا کہلاتی ہے، سوڈان میں آنے کے بعد تک یہ نیل بنتی ہے، اور جب مصر پہنچتی ہے نیل ندی کہلاتی ہے۔ میں نے وہاں اس کے اندر سفر کیا ہے، میرے چاروں طرف نہایت بھیانک دریائی گھوڑے منہ کھولے چل رہے ہیں کہ دیکھ کے خوف لگ رہا تھا، یہ چاروں طرف، یہ بڑے بڑوں کے آتشی میں آلتا آگ دھڑک رہی ہے، کیوں چاروں طرف اس فیری کے چلنے جس پہ میں جا رہا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا غور تو کرو کہ حضرت موسیٰ کی ماں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کا ڈر ہے تو اس کو دریا میں ڈال دو، آنے والے فوجیوں کا خوف اس کے مقابلے میں اس دریا کی موجوں کے اندر مگر مچھ ہیں، گھڑیال ہیں، دریائی گھوڑے سب ہیں کہ نہیں؟ لیکن ماں نے اس خطرے کو نظر انداز کیا، اور اس خطرے کو بھی کوئی حیثیت اس لیے نہیں دی کہ جس نے یہ سب خلق کیا تھا اس نے کہا ڈال دو، ہم پلٹائیں گے۔ اس کو اس دریا میں ڈال دو، اور یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو رسول بنائیں گے، وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے اس کو مرسلین میں قرار دے لیا۔ ابھی کمسن ہے، ایک چھوٹے سے صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیے جائیں گے، اور قدرت یہ سند دے رہی ہے کہ ہم نے اس کو مرسلین میں قرار دیا۔ تو اب تو پہچانو کہ جو ادھر سے بندے آتے ہیں ان کے لیے سن و سال کی شرط نہیں ہوا کرتی ہے، جب بھی منتخب ہو جائیں۔ صلوات محمد علیہ۔ والدین، یہ ماں کا کردار ہے، یہ والدین ماں کا کردار۔ آئیے اور آگے بڑھیں، تاریخ کے اور جلدی جلدی ہم تمام طے کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ وقت ہے جو تقریباً اب سے 3700 سال پہلے کا وقت ہے، حضرت سلیمان۔ یہاں بھی ایک آیت سے بات تمام کر دوں، جب وہاں سے گزرے اس کو قرآن نے کہا کہ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ چیونٹیوں کی وادی سے گزرے، اور چیونٹیوں میں سے سردار نے اپنی چیونٹیوں سے کہا جلدی چلی جاؤ یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل لے۔ تو قرآن نے کہا، حضرت سلیمان نے وہ چیونٹی کی آواز کو سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ میں کہیں اپنے مجمع کو اس کی عقیدت کے مطابق کیا جملہ کہتا ہوا پڑھتا ہوں، یہاں پر بھی کہہ دوں آپ خوش ہو جائیں گے۔ روایات میں ہے کہ چیونٹی نے جب اپنی چیونٹیوں سے بات کی تو حضرت سلیمان سے 6 میل یعنی تقریباً 10 کلومیٹر دور تھی۔ 10 کلومیٹر کے فاصلے سے حضرت سلیمان ایک چیونٹی کی بات سن سکتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، مسکرائے ہنسے، وقال، اور کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، والے مجھے اس کی توفیق عطا کر۔ سلیمان، مجھے اس کی، میں نے اور کسی مجلس میں آپ کے سامنے کہا ہے کہ جو ادھر والے ہوتے ہیں وہ اپنے علم پر غرور نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کے علم کا رشتہ اس سے ملتا ہے، اور جو صرف یہیں پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اپنے علم پر غرور رکھتے ہیں۔
ان دونوں علم کا فرق اتنا ہے، جو اپنے علم پر غرور کرتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اس کا علم کبھی اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے، کبھی دنیا کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اور جو اس پر یقین رکھ کے اپنے علم کو پیش کرتے ہیں، وہ خود کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، دنیا کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ اور اس لیے حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ رب اوزعنی بالنے والے مجھے اس کی توفیق عطا کر کہ میں شکر ادا کروں، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھ کو دی، یعنی یہ سمجھ لینا، اور میرے والدین کو، انعمت علی وعلی والدی، مجھ کو بھی دی اور میرے والدین کو جو تو نے نعمت دی۔ صلوات محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، ہم بہت جلدی، جو کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہم بات کو اور سمیٹیں کہ والدین۔ اب میں تھوڑا اپنے بچوں سے بات کر لوں، آگے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن تھوڑی بات ہم اپنے بچوں سے کریں۔ دیکھو، ہم نے آپ سے کہا پرسوں بھی اور کل بھی، والدین۔ کل میں نے آپ سے ایک جملہ حضور کا نقل کیا تھا، اذا دعاک ابواک، جب تم کو تمہارے ماں باپ ایک ساتھ پکاریں، فاجب، تو جواب دو۔ کسے جواب دو گے؟ وہاں سے ایک صاحب نے جواب دیا، میں نے پوچھا تھا آپ بتائیے، کہ دونوں نے ایک ساتھ پکار لیا، ادھر بیٹھے ہیں ماں باپ، دونوں نے وہاں پکارا ایک ساتھ اتفاق سے۔ اب پہلے کس کو جواب دیں؟ سامنے جو بچہ بیٹھا تھا اس نے وہاں سے جواب دیا ماں کو۔ بالکل صحیح ہے، کیونکہ رسول نے یہی فرمایا فاجب امک، جب دونوں ایک ساتھ پکار لیں تو پہلے ماں کو جواب دو، ماں کا حق۔ ماں باپ دونوں کے حق میں میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، یہ ان کا حق وہ ان کا حق، لیکن اتنا یاد رکھو کہ دونوں کا حق۔ اور میں اس کو دو مثالوں سے آپ کے سامنے کہوں گا اپنے بچوں کو، جہاں جہاں میری آواز ریکارڈ ہو کے جا رہی ہو، چینل کے ذریعے جا رہی ہو، سڑک پر بیٹھے ہوئے مجمع کے پاس پہنچ رہی ہو، بھولنا نہیں۔ آپ اپنے گھر میں کسی گملے میں ایک پودا لگاؤ، ایک چھوٹا سا پودا، گلاب یا کسی چیز کا ایک پودا آپ لگائیں، دو باتیں سامنے آئیں گی۔ یا آپ اس پودے میں ہر روز تھوڑا تھوڑا مناسب وقت پر پانی ڈالتے جائیں گے، کیا ہوگا؟ اندر جڑیں پھیلتی جائیں گی، اوپر شاخیں پھیلتی جائیں گی، ان شاخوں میں پھول پھل آنا شروع ہوں گے۔ آپ جتنا پانی ڈالتے جاؤ گے اتنا یہ شاخیں سرسبز ہوتی جائیں گی۔ اب اسی کا الٹا کیجیے، آپ پودا بویا، ایک دن آپ نے ذرا سا کھود کے ایک جڑ کاٹ دی، اوپر کی ایک شاخ سوکھ جائے گی، دوسرے دن دوسری جڑ کاٹ دی، 3-4 دن بعد تیسری جڑ کاٹ دی، اوپر کی ایک اور شاخ سوکھ جائے گی۔ یہی ہوگا نا؟ آپ جتنا جتنا ان نیچے کی جڑوں کو چھاٹتے جائیں گے اوپر کی شاخیں سوکھتی جائیں گی، جب بالکل جڑ کو کاٹ دیں گے پورا پودا سوکھ جائے گا۔ اس مثال کو یاد رکھنا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ماں باپ کی مثال بھی آپ کے لیے ایک شجر سایہ دار کی ہے۔ آپ ان کی اطاعت سے جو کچھ اپنا عمل پیش کرے گی، یہی وہ پانی ہے جو اس پودے میں پہنچ رہا ہے، بھولا نہیں۔ آپ کی ان کے لیے جو فرما برداری ہے، اطاعت ہے، اوبیڈنٹ ہے، آپ یہ اطاعت آپ کی اوپر کے اس درخت کو اور سرسبز اور سایہ دار اور شجر اور اچھا درخت بناتی چلی جائے گی۔ جتنا آپ ان کی نافرمانی کرتے جاؤ گے اتنا ہی جڑ کٹتی چلی جائے گی۔ آج میں نے ایک بات پر ان کی بات کو رد کر دیا، کنٹراڈکٹ کیا، نہیں، ایک جڑ کاٹ دی، دوسرے وقت دوسری جڑ کاٹ دی، آہستہ آہستہ وہ بتاتا جائے گا کہ ہم جڑیں کاٹتے جائیں گے، وہ اوپر کا درخت سوکھتا جائے گا۔ بھئی یاد رکھنا، آپ کی اطاعت اس درخت کو شاداب بنائے گی، آپ کی نافرمانی اس درخت کو خشک کرتی جائے گی، یہ اس کو نہیں خشک کر رہی ہے۔ دونوں باتوں کو یاد رکھنا، جتنا اطاعت کرو گے دنیا میں تمہارا بھی مقدر بنتا جائے گا، آخرت میں مغفرت بنتی جائے گی۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات محمد وعلی۔ معاف کیجیے گا مجھے کچھ تکلیف۔
اب اسی سلسلے کی ایک اور مثال ہے، میں اسے چھوڑتا ہوں، آگے کی تقریروں میں آپ سے بیان کریں گے۔ یہاں اتنا عرض کریں کہ ماں باپ کا احترام، عزت اور احترام ماں باپ کا، پہلی بار زندگی میں یہ مجھے یہاں کیفیت 52 سال میں ہوئی ہے، کسی وجہ سے ہوئی ہے، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن بہرحال مشکلات میں ہوں، آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں۔ آئیے ماں باپ کی بات اگر ہم آپ سے کریں تو ہمارے رسول، ایک صلوات ہمارے حضور، ہمارے رسول کے پاس کم سنی میں باپ کا سایہ اٹھ چکا، اور کچھ بڑے ہوئے تھے 5-7 سال کا سن کے ماں بھی نہیں رہی۔ اب رسول کی زندگی میں نہ ماں ہے نہ باپ ہے، لیکن بمنزل ماں اور باپ کون ہے؟ مولا علی کے پدر گرامی باپ کے منزل، اور مولا علی ہی کی مادر گرامی ماں کے بمنزل۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جذباتیت میں، تاریخ میں اس کے واقعات بھرے پڑے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اور اتنا آپ کو یہ کردار ملے گا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی مادر گرامی، ابھی علی دنیا میں نہیں ہے، ہمارے رسول کا سن 7-8 سال، جب باہر سے آتے تھے تو فاطمہ بنت اسد ان کے لیے اپنے گھر کے اندر ایک کھجور کا درخت لگا تھا، چن کر اچھے کھجور رکھ دیتی تھی، اپنے بچوں کے لیے نہیں، حضرت فرزند عبداللہ کے لیے نہیں، ہمارے رسول کے لیے وہ رکھتی تھی۔ ایک دن محلے کے بچے آ کے اٹھا لے گئے، کوئی کھجور نہیں رہا، کوئی خرما، کوئی کھجور نیچے نہیں رہا۔ اب فاطمہ بنت اسد گھر میں مولا علی کی والدہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اب آئیں گے آج فرزند عبداللہ محمد آئیں گے تو میں انہیں کیا دوں گی، محلے کے بچے اٹھا لے گئے۔ یہ تاریخ کا ایک واقعہ میں آپ سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کو کس نے لکھا۔ اس وقت انہوں نے آتے ہوئے دیکھا رسول کو، کم سن ہے، 6-7 سال 8 سال کا سن، آ رہے ہیں، یہ لیٹ گئیں اپنے بستر پر، فرش پر، پلنگ پر، جو بھی آپ کہیں، وہاں لیٹ گئیں اور اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیا، اس شرمندگی میں کہ آج میں اپنے بھتیجے کو کچھ نہیں دے سکتی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن کلائی کے نیچے سے دیکھتی رہیں، ہاتھ سے آنکھوں کو چھپایا بھی ہے مگر دیکھ بھی رہی ہے، تو دیکھا آئے، کیسا ہے میں نہیں کہہ سکتا، ایسا کیوں ہوا، روز ہو سکتا تھا، روز نہیں ہوا، آج آئے، دیکھا وہ سامنے سو رہی ہیں، لیکن رسول کم سنی ہے، ذرا غور کیجئے گا جو کہنا چاہوں گا ابھی، اور درخت کے نیچے ٹھہرے، فاطمہ بنت اسد اس کو دیکھ رہی ہیں، درخت کے نیچے ٹھہرے، درخت کو دیکھا، ہاتھ اونچا کیا، ایک انگلی سے اشارہ کیا، ایک شاخ جھک کے نیچے آئی، تازہ کھجوروں سے لد گئی، حضور نے اس میں سے کھجور توڑے تاکہ ان کے دل کو یہ تقویت رہے کہ آپ کو رنج نہ ہونا چاہیے، پہچان لیجئے کہ آپ کا بھتیجا کیسا ہے۔ میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے لکھا کہ 40 سال کے سن پر نبوت ملی، یہ 8 سال کے سن پر واقعہ کیا بتا رہا ہے؟ اور دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فاطمہ بنت اسد اس واقعے کو نہ نقل کرتی تو کیا ہمیں آج معلوم ہوتا؟ تو کم سے کم رسول کی ابتدائی زندگی کا گواہ ان کو تو مان لو کہ جن کے لیے بعد میں اعتراض کرتے ہو کہ یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، صلوات محمد والے۔ بس ایک ماں کا ایک جذبہ، اور انہی فاطمہ بنت اسد، آج کی تقریر ختم، کہ انہوں نے لکھا اس کو میرا بیٹا علی، اب دنیا میں ہمیں آپ کے مولا علی، اس سے وہی فرمائش کی گئی ہے کہ مولا علی پر اور زیادہ بیان کروں تو انشاءاللہ۔ آئیے انہیں لکھا اس کو کہ جس طرح آپ لوگ اپنے چھوٹے بچے کو کپڑوں میں لپیٹ دیتے ہیں، اس کو واقف دافع کہتے ہیں، یہاں کچھ اور کہتے ہیں، چھوٹے بچے کو جو مائیں کپڑوں میں لپیٹ دیتی ہیں، تو فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے علی کو ایک کپڑے میں لپیٹا۔ یہ وہ واقعات ہیں تاریخ کے کہ جو ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتے ہیں کہ کون مائیں تھیں اور وہ کیا سبق دے رہی تھی۔ تو انہوں نے لکھا کہ میں نے ایک کپڑے میں اپنے بیٹے کو لپیٹا،
اب جو دیکھتی ہوں تو انہوں نے اس کپڑے کے ٹکڑے کر ڈالے. انہوں نے دوسرے وقت اور 2 کپڑوں میں لپیٹا. اب جو دیکھا آ کر تو دیکھا کہ دونوں کپڑوں کو مولا علی کم سن کپڑے میں بچے ہیں بالکل ٹکڑے کر دیا. تیسرے وقت پھر دیکھا, یہاں تک کہ وہ بیان کرتی ہیں آہستہ آہستہ میں نے 6 کپڑوں میں لپیٹا, جس میں ریشم کا کپڑا بھی. لیکن ہر دفعہ میں نے دیکھا تو علی نے ان کپڑوں کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے تھے. جب 6 ٹکڑے بھی 6 کپڑوں کے ہو چکے تو میں حیران کھڑی ہوئی تھی کہ اتنے میں میرے بیٹے نے مجھے پکار کر اتنا کہا, مادر گرامی میرے ہاتھوں کو آپ بندش میں نہ رکھیے, اس لیے کہ میں ان سے اپنے اللہ کی یاد کرتا ہوں. صلوات محمد علیہ محمد. کبھی سنا ہے واقعہ؟ میں ان انگلیوں سے ان کو بندش میں نہ رکھیے. میں کہوں گا مولا آج آپ نے اپنی مادر گرامی کے سامنے اپنی انگلیوں کی بات بیان کی ہے. اس پر بہت کچھ بیان مجھے کرنا ہے, کہاں کہاں یہ انگلیاں کیا کام دکھاتی رہی ہیں, وہ آگے کی تقریر میں ہوگی بات. یہاں بس اتنا یاد دلا دوں آپ کو کہ ایک ایسی جگہ چلیے جہاں انہی انگلیوں کا ایک اور معجزہ سامنے آ رہا تھا. وہاں کم سے نہیں تھی, ماں کی گود میں تھے, اور یہاں جوانی ہے. مگر فرق اتنا ہے کہ جہاں ان انگلیوں کی پھر طاقت ظاہر کرنے کا وقت ہے تو ماں کو فراموش نہیں کیا ہے. ذہن پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ نہیں پہنچا پوری طرح سب کے سامنے. ماں کو فراموش نہیں کیا. مولا علی نے جب بھی کبھی یاد کیا انا علی ابن ابی طالب کہہ کر بابا کو یاد کیا. مگر خیبر وہ ہے جہاں سمت امی ہے. ذرا وہاں تک جتنے حضرات ہیں سب مل کے صلوات بھیجیں محمد. چلیے ہم اس پر آپ سے بعد میں بات کریں گے, لیکن عزاداری کے سلسلے میں ہم آپ سے وعدہ کیے ہوئے چند جملے اس پر کہہ لیں. اس کو میں نے اپنی تقریروں میں بھی کہا ہے, جو ریکارڈنگ یہاں سے ہو کر ایران عراق گئی میں نے ان سے بھی کہا ہے. اور کل میں نے آپ سے کہا تھا, دیکھیے بہت سے لوگ اس وقت, جو میں طنز اور تان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھنا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہے بہت باتیں ہو رہی ہیں, یہ مجمع بھی جانتا ہے, یہ کیجئے وہ نہ کیجئے, ایسے رہیے ویسے نہ رہیے. میں بڑے ادب سے ان تمام لوگوں سے جو عزاداری میں ہم سے اصلاح کی بات کرتے ہیں, ہم سے اصلاح کی بات آپ کرتے ہیں, کیجئے بے شک, لیکن سینکڑوں برس سے اس بھارت میں عزاداری کس طرح ہو رہی ہے وہ بتائیے. یہ بیٹھے ہیں بہت محترم لوگ ہیں, باہر بھی ان کے ساتھ کے بہت سے حضرات, مجھے اطلاع ہے, اور یہ آواز کہاں کہاں جا رہی ہے. آج کی بات اپنے نوجوان بچوں کے سامنے ایک جملے کے ساتھ تمام کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کے لیے نہیں ہے, بڑے ادب سے اس کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں اپنے تمام عراق اور ایران کے بزرگ ترین علماء سے کہہ رہا ہوں جو مجھے جانتے ہیں, اور میں بھی انہیں جانتا ہوں, احترام کرتا ہوں. اپنے مراجع کے سامنے میری آواز ریکارڈ ہو کے جائے گی, میں بڑے ادب سے کہوں گا. جو لوگ وہاں سے ہندوستان آ کر ہم کو عزاداری کی اصلاح کی باتیں کرتے ہیں, ان کو تھوڑا سمجھا لیجئے. ان کو تھوڑا سمجھا لیجئے, اس لیے کہ وہ وہاں سے آپ جیسے بن کر آ جاتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو اصلاح کی باتیں کرتے ہوں. میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ ان کو اور سب کو سمجھا دیے. یہ عزاداری, یہ اتنے یہاں سے وہاں تک عزادار, مجھے نہیں معلوم روڈ کے اوپر بھی کہاں کہاں سبیلوں میں یہ سب عزادار میری بات سن رہے ہیں, ریکارڈ ہو کے جہاں تک جا رہی ہو, چینل حسینی چینل سے جہاں تک جا رہی ہو, میں ان سب سے کہتا ہوں یہ بتاؤ کہ ہندوستان میں, بھارت میں جتنے لوگ رہتے ہیں
جتنے مسلک، جتنے مذہب، جتنے عقیدوں کے، جتنے دھرم، جتنے ریلیجن، کیا اور شہروں میں اور ملکوں میں ہیں؟ پڑوسی ملک میں 2 ہی ہیں، ایک دوسرے کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ میں ان سے بھی کہوں گا، میری آواز آپ تک بھی جا رہی، مجھے اطلاع ہے پڑوسی ملک میں بھی میری بات بہت سنی جا رہی ہے، میں ان سے بھی کہوں گا جب میرا میسج آپ تک جائے، آپ دونوں ایک دوسرے کو کیوں نہیں سنبھال پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اپنے اسلام کو نہیں سنبھال پائے۔ آپ اپنے اسلام کو اس لیے نہیں سنبھال پائے کہ آپ عزاداری کو نہیں سنبھال پائے۔ شکریہ۔ خیر، میں زیادہ پڑوسی ملک کی زیادہ بات نہیں کیا کرتا ہوں، ایک صلوات بھیجیں محمد والے ہوں۔ لیکن میں اپنے مرکز عراق، ایران، لبنان، شام جا چکا ہوں، وہاں کے مراجع سے، حضرات علماء سے باتیں کر چکا ہوں، یہاں سے بھی کہلانا چاہتا ہوں، بڑا احترام ہمیں آپ کا ہے۔ خدا نہ خواستہ ہے اس تقریر کا مقصد ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی شان میں کوئی کمی، پورا احترام۔ ہم نے آپ سے بہت سیکھا ہے اس مدرسے میں، جہاں میں 52 سال سے پرنسپل بھی ہوں، یہی پڑھا بھی تھا، یہی پڑھا ہے۔ یہاں وہ تخت پر بیٹھتے تھے مولانا حافظ کفایت حسین صاحب، جن کا نام پورا پڑوسی ملک جانتا ہے۔ آپ کے سے بڑا خطیب کبھی تھا آج سے 50 سال پہلے، حافظ کفایت حسین یہاں بیٹھتے تھے، معقولات پڑھاتے تھے، فلسفہ و منطق۔ یہاں بہت سے وہ لوگ کہ جہاں سامنے بیٹھتے تھے میرے استاد جو وہاں کبھی تھے، تو میں اس پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج ہم اس ملک کی بات اب نہیں کر رہے ہیں، ہمارے سامنے ان مراجع کی بات ہے، ان بزرگوں کی بات ہے، جن کا پورا احترام، کیونکہ آپ نے ہمیں بہت کچھ دیا اور ہم نے اسی سے سیکھا ہے۔ وہ تمام کتابیں جو یہاں پڑھائی جاتی ہیں سب آپ کی لکھی ہوئی ہیں، ہم نے بہت پڑھا ہے آپ سے، لیکن بڑے ادب سے ایک بات ہم کہیں گے، ہمیں آپ نے بہت سکھایا اور ہم نے آپ سے بہت سیکھا ہے۔ ہاں، جو اصلاح کا نظریہ لے کر چلتے ہوں انہیں ایک بات آپ سکھا دیجئے، ہم نے آپ سے بہت سیکھا، ایک بات آپ ہماری طرف سے ان کو سکھا دیجئے، اور وہ یہ سکھا دیجئے گا کہ دنیا کی مختلف قوموں کے درمیان کیسے رہا جاتا ہے۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ کیونکہ آپ کے یہاں سکھ بھائی نہیں ہیں، آپ کے یہاں جینی نہیں ہیں، بودھسٹ نہیں ہیں، پارسی نہیں ہیں، سب نہیں ہیں آپ کے یہاں، ہمارے یہاں سب ہیں۔ اور جب سب ہیں تو یہ کیوں آپس میں محبت سے رہتے ہیں، وہ کیوں نہیں رہتے؟ فرق سمجھیے گا، یہ سب کیوں محبت سے رہتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں فرش پر، یہ سب کیوں محبت سے رہتے ہیں، وہاں کیوں نہیں رہتے؟ بات صرف اتنی ہے کہ جو عزاداری کا طریقہ ہمارا ہے وہ وہاں نہیں ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ اور اس لیے میرا ایک جملہ ہے بھائی، اسی بات تمام ہے آج کی، میں نے پہلے بھی کبھی کہا ہے کہ نماز کو ہلکا کرنے کی بات ہرگز نہیں ہے۔ حضور کا قول ہے لیس منا من استخف بصلاۃہ، جو اپنی نماز کو ہلکا سمجھے، سبک سمجھے، وہ ہم سے نہیں ہے۔ انہی کا قول ہے اگر نماز قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، یہ رہا تو ہر عمل رب، میں نماز کو ہلکا کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں،
لیکن ہم اپنے دیش میں تمام قوموں کے ساتھ اور تمام قومیں ہمارے ساتھ محبت سے جب رہتی ہیں تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یاد رکھنا کہ نمازیوں نے عزادار نہیں بنائے ہیں، عزاداروں نے نمازی بنائے ہیں۔ اور محبت کا ماحول عزاداری نے قائم کیا ہے۔ میں اس دیش میں، اپنے ملک میں، ایک بتا میں امریکہ میں ہوں، شکاگو میں ایک بہت بڑا نام ہے، میں پڑوسی ملک کے بڑے عالم کا، وہ مجھ سے کہنے لگے مولانا کیا آپ ہندوستان میں اسی لباس میں گھومتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، کیوں؟ مجھے بڑا تعجب ہے کیوں پوچھ رہے ہیں، کہ آپ کئی بار مجھے کیا اسی لباس میں آپ گھومتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں لکھنؤ سے لے کے ادھر جموں اور پٹھان کوٹ اور کہاں تک اور سری نگر اور کہاں تک، اور ادھر میں راجکماری وہاں بنگلور اور کہاں تک جاتا ہوں، سارے ایئرپورٹ ساری ٹرینوں پر اسی لباس میں جاتا ہوں۔ تو انہوں نے بڑے حیرت سے، بڑا نام ہے ان کا، میں نام نہیں لوں گا، تو بڑے ویسے انہوں نے پوچھا کوئی سیکورٹی آپ کے ساتھ نہیں ہوتی؟ میں نے کہا میری سیکورٹی میرے ملک کے لوگوں کی محبت ہے۔ تو انہوں نے جو جملے کہے وہ میں نہیں کہہ سکتا، یعنی اب میں نہیں نقل کروں گا، کہ انہوں نے اپنے ملک کو کوسا، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنے ملک کو کوسا جہاں وہ 2 قدم بھی بغیر سیکورٹی کے نہیں نکل سکتے۔ تو بھائی آپ کا اسلام کیسا ہے جہاں آپ کو قدم قدم پر سیکورٹی چاہیے؟ ہم کو تو وہ نقش قدم چاہیے ہیں جو کوفے میں پرچم بلند کیے ہوئے تھا اسلام کا، بغیر کسی محافظ کے چلتا تھا، بغیر کسی محافظ کے علی کوفے میں نکلتے تھے، لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے کون جا رہا ہے، بعد میں پتہ چلتا تھا یہ تو علی گئے، یہ تو مولا علی گئے۔ ان کا کمانڈر ان چیف مالک اشتر بصرے میں جا رہے ہیں، کنارے بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو فکر ہوئی یہ کون جا رہے ہیں، چوڑا سینہ، لمبا قد، شاندار، وجیح، ایک نے اپنے ہاتھ میں کھجور کی ایک ہری شاخ تھی چھوائی، جل کر تپ کر اپنی شجاعت دکھانے کے لیے۔ کچھ لوگ جانتے تھے یہ کیا کیا تو نے؟ وہ چلے گئے، آگے گھور کے دیکھا اور چلے گئے۔ یہ کیا کیا تو نے؟ کہا کیوں؟ کہا تو نے نہیں پہچانا جہاں کہاں کہاں دنیا میں جن کا پرچم لہرایا ہے مولا علی، ان کے کمانڈر ان چیف مالک اشتر۔ ڈرا یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ کہا چلو معافی مانگو۔ سب ساتھ لے کر چلے، دکانداروں سے پوچھنا شروع کیا ادھر ایسے ایسے صاحب گئے؟ تو کہا ادھر گئے، ادھر گئے، ادھر گئے، ادھر گئے۔ ہوتے ہوتے وہ راستہ ختم ہوا ایک ایسی جگہ پر جہاں ٹیلے پر ایک جگہ تھی، بلندی پر، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ لوگوں نے کہا وہاں گئے ہیں، یہ نیچے کھڑے رہے کہ اتنے میں دیکھا وہ باہر نکلے، مسجد کے دروازے کو بند کیا، زنجیر لگائی، نیچے اترے، لوگ دوڑ کر نوجوان کو لے کر گئے، ہم اس کو لے کر آئے ہیں کہ اس سے آپ کی معافی منگوائیں، پہچانتا نہیں تھا۔ جواب کیا دیا؟ کمانڈر ان چیف علی کے جواب کیا دیا؟ میں اس مسجد میں اسی لیے آیا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کروں کہ اللہ اس نوجوان کو اچھی توفیق عطا کرے۔ دوستو اور عزیزو، آج کی تاریخ ہم بہت معافی چاہتے ہیں، وقت زیادہ ہوا۔ امام حسین کا 18 برس کا جوان بیٹا علی اکبر، جو اتنے خوبصورت تھے کہ عرب کے لوگ ان کو مکے آتے تھے، مدینے آتے تھے کہ آ کر دیکھیں اور زیارت کریں، بچہ نہیں آ کر دیکھتے تھے کہ چلو علی اکبر کو دیکھیں، سنتے تھے رسول سے بہت مشابہ ہیں، رسول سے بہت مشابہ ہیں حضرت علی اکبر۔ بڑی بڑی دور سے لوگ مدینے آتے تھے کہ امام حسین سے آ کر کہیں کہ ذرا آپ کے بیٹے کو دیکھیں۔ اسی بھی ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ ایک صحرائی عرب آیا، امام حسین تک پہنچا، مولا بڑی دور سے آیا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کی زیارت کر لوں، سنا ہے بالکل رسول جیسے ہیں۔ حکم دیا امام حسین نے، حکم دیا، علی اکبر باہر لائے گئے، کم سے نہ ماں نے سجا کر بھیجا کہ میرے بیٹے کو دیکھنے لوگ آئے۔ جب علی اکبر باہر آئے
وہ ادب سے سر جھکائے کھڑا ہے. وہ صحرائے عرب کہ امام نے کہا بھائی جس لیے آیا لے دیکھ لے. سر بلند کیا, چھوٹے سے شہزادے کو کھڑے ہوئے دیکھا. عالم یہ ہوا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. جب تھوڑا ہوش میں آیا تو دوڑ کر کہتا ہے مولا دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھ کو بھی ایک ایسا بیٹا دے. جواب ملا اے شاید دعا تو کر دوں لیکن پہلے میری بھی ایک شرط ہے, یہ بتلا کہ اگر اللہ تجھ کو ایک ایسا بیٹا دے اور اس کے پیر میں تیر چبھ جائے, کانٹا چبھ جائے تو تو برداشت کرے گا؟ جواب سنیے گا, آقا اگر ایسا بیٹا ہو اور اس کے پیر میں کانٹا چبھنے والا ہو, وہاں نہ چبھے میری آنکھ میں چبھ جائے, برداشت کروں گا. کہا بھائی پھر تو تمنا نہ کر ایسے بیٹے کی, یہ میرا بیٹا تیروں اور تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے. وہی علی اکبر جوان ہیں, 18 برس کے ہیں. عاشور محرم, آج 6 محرم کو ہم ان کی یاد مناتے ہیں جو عاشور محرم امام حسین کے پاس آئے, بابا میدان میں جانے کی اجازت دو. زیادہ نہیں پڑھا جا رہا ہے لیکن میں آپ کے سامنے, آپ مصاب ہو, چند جملے عرض کر لوں. فرمایا جاؤ پہلے خیمے میں جا کر اپنی ماں سے پوچھ لو. آئے خیمے میں آئے علی اکبر, ایک ایک بیوی سے خدا حافظ. ماؤں کا کردار, بیویوں کا کردار, کربلا تک آ کر دیکھو کہ اسلامی زندگی کی مائیں اپنی کس قوت کو پیش کرتے ہیں. اندر آئے, ایک ایک بیوی سے علی اکبر خدا حافظ ہوئے. باہر آ کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے. خیمے سے باہر بیویوں نے آ کے گھیر لیا. یہ زینب کھڑی ہیں, یہ ام کلثوم کھڑی ہیں, رواب ہیں, رقیہ ہیں, لیکن سب کی نظریں درے خیمہ پر ہیں, جیسے ابھی کوئی آیا نہیں ہے جس کا انتظار ہے. علی اکبر بھی گھوڑے کی پشت سے بار بار خیمے کے پردے کو دیکھتے ہیں اور بیویاں بھی دیکھ رہی ہیں. کس کا انتظار؟ سنیے آپ کہ اتنے میں تاریخ نے لکھا خیمے کا پردہ ہٹا. ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا, جوان علی اکبر نے اپنی ماں کو دیکھا. لیلا باہر نہیں آئی ہے, در خیمہ پر ہے. ماں بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا, بیٹے نے یہی سے آواز دی, ماں خدا حافظ. ماں جانتی ہے جدھر میرا بیٹا جا رہا ہے وہاں تلواریں ہیں, تیر ہیں, کمانے ہیں, شقی لوگ, دشمن لوگ چاروں طرف جمع ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو تیار ہیں. ماں نے سنا, بیٹے نے کہا ماں خدا حافظ. ماں کا جواب سنیے گا, بیٹا جاؤ تمہاری ماں بھی تمہیں خدا حافظ کہتی ہے. ہاں میرے لال ایک جملہ سنتے جاؤ, ایک جملہ سنتے جاؤ. تمہاری ماں تمہاری شکر گزار کہ تم نے اپنی ماں کو روز قیامت سیدہ کے سامنے سرخرو کیا. علی اکبر کا گھوڑا مقتل کی طرف چلا, لیلا زمین پر بیٹھی, ریت اٹھا اٹھا کے سر کے بالوں میں ڈالنا شروع کی. اے وہ جس نے یعقوب کی طرف یوسف کو پلٹایا, جس نے اسماعیل کو ہاجرہ کی طرف پلٹایا, رد علیہ ولدی. چند لمحے نہیں گزرے تھے کہ لیلا نے سنا ان کے لال نے آواز دی ہے, بابا آخری سلام. حسین مقتل کی طرف گئے, جا کر اپنے لال کو اپنی گود میں لٹایا. تاریخ نے لکھا کہ امام نے اپنے جوان کے سینے سے برچھی کا خل نکالا, لبوں سے ابلتے ہوئے خون کو دیکھا, سر سے عمامہ اتارا, خون کو صاف کرنا شروع کیا کہ آسمان سے آواز, صبر لک یا حسین. اے حسین اللہ تمہیں صبر عطا کرے, صبر لک یا